اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعسیٰ ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 40 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقت کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن دو حروف عاطفہ نظر آ رہے ہیں، لہٰذا ان دو حروف عاطفہ کی وجہ سے ہم اس آیت کے 3 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، دوسرا ہوگا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور تیسرا ہوگا فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ ہم اسم، فعل اور حرف کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے فا وہ حرف ہے، عصا فعل ہے اور یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، رب اسم ہے، ساتھ جو یا لگی ہوئی ہے وہ بھی اسم ہے، اسم ضمیر ہے اور ضمیر مجرور متصل ہے۔ ان حرف ہے، حرف مصدر ہے، یؤتیا فعل مضارع ہے، فعل مضارع معروف ہے، حمزہ تا یا حروف مادہ باب افعال اور منصوب استعمال ہوا ہے ان کی وجہ سے۔ خیرن اسم ہے، منصوب ہے، من حرف جر ہے، اور جنہ اسم ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، مجرور ہے، اور ساتھ کاف اسم ہے، ضمیر ہے، مجرور متصل ہے۔ الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فا جو ہے یہاں پر یہ جواب الشرط پر آیا ہے، یعنی جو پچھلی آیت میں شرط تھی نا ان ترانی والی، اس کے جواب پر یہ داخل ہوا ہے۔ اور جو جملہ ہے فَعَسَىٰ رَبِّی والا، یہ جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ جملہ جزا ہے۔ تو فا جزائیہ ہو گیا، عصا فعل از افعال مقاربہ، ربی مرکب اضافی ہو کر اسم ہوا عصا کا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عصا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی، اور اس کی خبر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگی، اور ان جو ہے وہ مضارع پر داخل ہوگا۔ رب کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے مزید کہ یہ غیر جمع مذکر سالم کی طرف مضاف ہے اور وہ یا متکلم ہے، اور مرفوع ہے یہاں پر تقدیراً، یعنی یہاں پر آپ کو زیر نظر آ رہا ہے رب پر، لیکن یہ مرفوع ہے، کیونکہ جب یا متکلم کی طرف کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو یا متکلم جو ہے اس مضاف کی رفع نصب اور جر کو کھا جاتی ہے۔ یا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، ان یؤتینی یہ مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر خبر بن جائے گا عصا کے لیے، جس میں ان جو ہے یہ ناصبہ مصدریہ ہے، اور یؤتیا فعل مضارع معلوم منصوب لفظاً ہے۔ لفظاً اس لیے لکھا گیا ہے یہاں پہ کہ جو آپ نصب کی علامت مقرر کرتے ہیں نا عام طور پہ زبر، اس پہ آپ اس کا تلفظ کر رہے ہیں۔ یؤتیا میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے، اور گرامر والے چونکہ ضمائر کو مبنی قرار دیتے ہیں اس لیے محلن آگے لکھ دیا گیا ہے۔ نون جو ہے یہ نون وقایہ ہے، اور یا جو ہے وہ محذوف ہے، ضمیر جو کہ منصوب متصل اس فعل کے لیے مفعول بھی اول ہے، کیونکہ آتا یؤتی ایتان جو ہے یہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ خیرن مفعول بھی ثانی ہے اس لیے منصوب ہے، اور من حرف جر ہے، جنتی کا مرکب اضافی ہو کے مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہو جائیں گے خیرن کے، اس لیے کہ خیرن جو ہے یہ صیغہ صفت اسم التفضیل ہے۔ یوں عصا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب شرط یا جزا بن جائے گا شرط کے لیے۔ تو الحمدللہ جی پہلا حصہ آیت کا ہم نے مکمل کر لیا، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، وہ ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ اس میں واو حرف ہے، یرسلہ جو ہے فعل مضارع معروف اور منصوب ہے، یعنی واو عاطفہ کی وجہ سے اس کا عطف جو ہے پیچھے یؤتی یا فعل پر ہے۔ علی حرف جر ہے جس کے ساتھ ہا ضمیر مجرور متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے جو جنہ کی طرف جا رہی ہے۔ حسباناً لفظ جو ہے یہ اسم ہے، منصوب ہے، اور اس کے بارے میں الیاقوت والمرجان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ باب نون سے اسم مصدر ہے، یا پھر یہ اسم جامد حسبانتن کی جمع ہے۔ لفظ حسبان کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا جاؤں کہ قرآن مجید میں یہ 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اس کے ہیں حساب کا ذریعہ،
جیسے کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والشمس والقمر حسبانا، یعنی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا حساب۔ دوسرے معنی اس کے تدبیر دقیق کے ہیں، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں ہے الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ اور تیسرے معنی جو ہیں وہ ہیں کڑک اور اولے کے، اور یہاں پر یہی معنی استعمال ہوئے ہیں یرسلا علیہا حسبانا من السماء، وہ بھیجے اس پر کوئی عذاب آسمان سے۔ تو یہاں پر یہ عذاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد السماء جو ہے وہ اسم آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ اب الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ واو عطفہ ہو جائے گا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پورا جملہ آگے آ رہا ہے اس کا عطف جو ہے یؤتیانی والے جملے پر ہوگا۔ واو عطفہ یرسلا فعل مضارع معلوم منصوب لفظاً، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، علیہا جار مجرور متعلق یرسلا کے، حسباناً مفعول بھی منصوب، اور پھر ساتھ ہی موصوف ہوگا اس لیے کہ نکرہ آ رہا ہے، اور نکرہ کے بعد ہم جانتے ہیں کہ جب جار مجرور آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو آگے من السماء جو ہے یہ صفت بن رہا ہے اور ظرف مستقر ہو کر، اور ظرف مستقر ٹرمینالوجی اس لیے استعمال کی گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر جار مجرور کا متعلق جملے میں موجود نہ ہو تو اس جار مجرور کو ظرف مستقر کہتے ہیں، اور اگر جار مجرور کا متعلق جملے میں موجود ہو تو اس جار مجرور کو ظرف لغو کہتے ہیں۔ تو یرسلا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے عطف ہو جائے گا یؤتیانی والے جملے پر۔ تو الحمدللہ جی دوسرا حصہ بھی ہمارا انالائز ہو گیا۔ اب جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے فتصبح سعیدا زلقا۔ اس میں فا حرف ہے، تصبح فعل ہے، سعیدن جو ہے اسم ہے، اور زلقن یہ بھی اسم ہے۔ ان دو اسماء کے بارے میں ذرا آپ کو میں بتاتا چلوں۔ الیاقوت والمرجان میں لکھا ہوا ہے کہ سعیدن جو ہے یہ مٹی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اسم جامد ہے اور واحد مذکر ہے، جبکہ زلقن لفظ جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، واحد مذکر ہے، اور اس کے معنی صاف صاف کے کیے جاتے ہیں۔ خان صاحب نے زا لام قاف میں باب سین کے ذریعے اس کو ایز اے فعل بھی ذکر کیا ہے، ذالکا یزلکو زلقن، جس کے معنی قدم پھسلنا کے کیے ہیں، اور زلقن انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صفت بھی ہے، یعنی پھسلنی جگہ، چکنی معنی اس کے کیے ہیں، اور آیت کا ریفرنس انہوں نے یہی دیا ہے۔ فعل یہاں جو تصبیحہ استعمال ہوا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فعل ناقص ہے، یعنی کانا و خواتہا میں اصبح یصبح جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی معنی تو ہوتے ہیں صبح کے وقت ہونا، لیکن پھر یہ مجرد ہونا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بالکل اس کا استعمال اسی طرح ہوتا ہے جس طرح فعل کانا کا ہوتا ہے۔ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے، تو اس کا بھی ایک اسم اور اس کی ایک خبر ہوگی۔ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے تو اس کی بھی خبر منصوب ہوگی۔ تو فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، تصبیحہ فعل ناقص ہے، وہی ضمیر جو ہے وہ جنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، سعیدن جو ہے خبر ہے اس لیے منصوب ہے، اور زلقن جو ہے وہ اس سعیدن کی صفت ہے۔ تو گویا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو جائے گا یرسلا والے جملے پر۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے فا کو رابطہ لی جواب شرط قرار دیا ہے، عصا کو فعل ماضی جامد ناقص قرار دیا ہے، ربی اسم و عصا ہے، یا کو مضاف الیہ قرار دیا ہے، ان حرف مصدری و نصب قرار دیا ہے، یؤتی یعنی فعل مضارع منصوب ہے، نون وقایا کے لیے بتایا ہے، یا جو ہے یہ ضمیر محلاً منصوب مفعول بھی ہے، معذوف ہے للتخفیف، خیراً مفعول بھی ثانی ہے منصوب ہے، اور من جنتی کی جار مجرور متعلق بھی خیراً ہے جس میں کاف جو ہے مضاف الیہ ہے، اور جو مصدر مؤول ہے این یؤتی یعنی یہ فی محل نصب خبر عصا ہے۔ واو عاطفہ ہے، یرسلا فعل مضارع معطوف ہے، علی یؤتیا منصوب، علی حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق یرسلا کے ہے، حسباناً مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، من السماء جار مجرور متعلق بھی نعت حسباناً کے ہے، فا پھر عاطفہ ہے، تصبیحہ مضارع ناقص ہے، ناسخ ہے، منصوب ہے، معطوف علی یرسلا ہے، اور اس کا اسم جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے، تقدیرہ ہیا، سعیدن خبر ناقص ہے، یعنی فعل ناقص کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، اور زلقن جو ہے یہ نعت ہے یعنی صفت ہے سعیدن کی اس لیے منصوب ہے۔ جملوں کے اعراب میں انہوں نے جملہ عصا ربی فی محل جزم جواب الشرط ان ترانی قرار دیا ہے، اور جملہ یؤتی یعنی لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان قرار دیا ہے۔
جملہ یرسلہ لا محل لا معطوف علی جملہ یؤتینی قرار دیا ہے، اور جملہ تصبح لا محل لا معطوف علی جملہ یرسلہ قرار دیا ہے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، فَعَسَىٰ رَبِّی أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو وہ چٹیل میدان ہو جائے۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 40 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔